سے بات کر رہے ہیں تو اگر آپ مجھے یہ بتا دیتے کہ آج آپ پریزیڈینشل امیونٹی پہ بات کریں گے تو میں بھی ہوم ورک کر کے آ جاتی, میں بھی دنیا بھر کے کانسٹیٹیوشن پڑھ کے آ جاتی. آپ دیکھیں انفارمیشن سیکرٹری ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے ساری چیزوں کا. سیکرٹری کا کام یہ نہیں ہے کہ تمام ممالک کے جو سسٹمز ہیں ان کو اسٹڈی کرے اور ان کی جو امیونٹی لاز ہیں وہ اس پر بات کرے. وہ ہوتی ہے باپ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصلوں کا, تو آپ کو پتا ہے نہیں, دیکھیے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصلوں کا پتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چودھری صاحب گفتگو ہوگی ایکول فوٹنگ پہ. اگر آپ نے یہاں پر یہ سوئس کورٹس کے کیسز کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ سمپل, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہیں, فکٹیشس ہے, بیس لیس ہے. ان کو 10 سال انہوں نے چلایا ہے اور وہ تب بھی نہیں چل سکے, کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. نمبر 1. اوپن نہیں ہونا چاہیے ان کو. نمبر 2, اوپن نہیں ہونا چاہیے. میری بات پہلے آپ مکمل کر لیں, میں سن رہا ہوں نا, ساتھ ساتھ پوچھ رہا ہوں نا. بیچ میں نہیں بولیں. اوکے چلیں بولیے. Can I speak now? نمبر 2, دیکھیے یہ سارے کے سارے جو کیسز شروع ہوئے تھے 97 میں, جو سیف الرحمان صاحب نے دسمبر 97 میں شروع کیا تھا, اس کا ایک مقصد تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے. ٹھیک ہے, اور اس واسطے انہوں نے اپنے گھر کے معاملات غیر ملک میں لے جا کے کیے, اور جس سے ملک کی بدنامی اور جگ ہسائی ہوئی ہے. معاف کیجیے گا, کوئی اس فرد کی نہیں ہوئی ہے جس کے خلاف یہ ہوئی. کسی بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے صدر صاحب کا. میں صدر صاحب کی اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں. کوئی نا بات. ٹھیک ہے, اب دیکھیں صدر صاحب کی اکاؤنٹنٹ نہیں ہے آپ, آئین کا آپ کو پتا نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آپ کلیئرلی بتانا نہیں چاہتے. میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے یہاں بلائیں. اچھا, آپ اس طرح کریں گے, بہت آسان کام ہے, آپ پھر انڈا ابالنے کا طریقہ بتا دیں ہمیں. مجھے انڈا ابالنا بھی نہیں آتا, اور بولیے آپ میں کسی کام کی نہیں ہوں. اچھا یہ بتائیے گا حنیف عباسی صاحب, سمپل سی بات, حنیف عباسی صاحب مجھے سمپل یہ بتائیے کہ محترمہ کا یہ کہنا ہے کہ کیسز کیونکہ غلط بنے تھے اور سیف الرحمان صاحب نے بنائے تھے, آپ کی حکومتی پاکستان مسلم لیگ نون کی کچھ نہیں 10 سالوں میں نکلا اور کیسز کو ری اوپن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 نومبر 1996 کو نہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, نہ ہی اس وقت سیف الرحمان کا وجود تھا, اور اس وقت فاروق لغاری صاحب نے مقدمات بنائے, اس کے بعد سیف الرحمان نے بھی بنائے, اس میں تو ساری دنیا کو پتا ہے. پھر انہوں نے بھی میاں صاحب کے بزرگوں کے اوپر بنائے, گھسیٹ کے گاڑی میں ڈالا, یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. اور یہ کہہ دینا کہ ہماری حکومت نے شروع کیا تھا, ایکٹ جو تھا احتساب ایکٹ, وہ فاروق لغاری صاحب لے کر آئے تھے. اور نئی والی بات, تو آپ تو ہر چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا. آپ اس ملک میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس ملک میں اس وقت پارلیمنٹ آزاد ہے یا پارلیمنٹ سٹرینتھن ہے, یہ ماننے کے لیے آپ تیار ہیں؟ نہیں ہے, وہ بالکل سٹرینتھن نہیں ہے, پارلیمنٹ کا اسپار نہیں ہے. آج وہی ڈکٹیٹر کی باقیات, ڈکٹیٹر کی صورتحال اس ملک کے اندر قائم ہے. میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 5 نومبر 1996 کو انہی کے صدر نے ان کے اوپر مقدمات بنائے, پھر ابتدا ہوئی, پھر سب نے کی. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عدالتی جو فیصلے آئے ہیں ان کو ان کی حکومت نے اور ان کی پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. عمل درآمد کرنے کی بجائے اب یہ تصادم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جس کا شاید ہمیں خوشی نہیں ہوگی. پاکستان مسلم لیگ نون کو اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ یہ تصادم کی طرف جائیں. ان کی گفتگو اگر آپ دیکھیں بڑی بڑی لیڈرشپ کی, جن سے میں توقع کم از کم نہیں کر سکتا تھا, جس میں میرے بھائی خورشید شاہ صاحب ہیں, جو انہوں نے تقریر کی وہ بڑی خوفناک تقریر ہے. جو راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ ہم ہاتھ کاٹ دیں گے, اور یہاں تک کہا کہ اگر عدالتی قتل ہوا تو فیڈریشن قائم نہیں رہے گی. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے اور جو ان کی لیڈرشپ ہے, ان کے یہ جو گفتگو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کی جماعت والوں کی نہیں ہے. یہ لسانیت, صوبائیت, فرقہ واریت پر مبنی جماعتوں کا کام تو ہو سکتا ہے کہ وہ صوبائیت کی بات کریں, وہ لسانیت کی بات کریں, وہ فرقہ واریت کی بات کریں. آپ یہ سمجھتے جیسے جو فیصلہ آیا, انہوں نے یہ کہا کہ جو کیسز بنے سوئس کیسز جو ہیں وہ صرف ایک شخص کی جگہ سائے نہیں ہوئے بلکہ پورے پاکستان کی بدنامی ہوئی. دیکھیں اس پہ تو اب میں پہلے عدالتی پہ آ جاؤں کہ عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے. اب عدالتی فیصلے کو ان کو ماننا چاہیے, منوان اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اگر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ توہین عدالت کی طرف بڑھ رہی ہو, سوئس کیسز اوپن نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی توہین عدالت ہو جائے گی. کورٹ کا فیصلہ ہے 17 رکنی بینچ کا,
تو ظاہر ہے وہ سے ایک تصادم جو بڑھ جائے گا اور ڈیفینیٹلی اس کا نقصان پوری سیاسی لاٹ کو ہوگا. چودھری صاحب اس کو خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں اس ملک کی، بہرحال یہ 17 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے. یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس پہ بات تو ہو سکتی ہے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اس میں جو آپ نے سوال کیا ہے وہ اس میں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کیسز جو ہیں، سوئس کیسز جو ہیں، وہ ری اوپن کیے جائیں. اب آئین قانون کی بالادستی کی بات کرنے والے اگر آج یہ کہیں کہ ہم کیسے کریں، تو یہ تو کورٹ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ اس کورٹ کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے. میں سچی بات کہوں، دیکھیں اختر رسول، میاں منیر اور طارق عزیز کے اوپر ایک کیس ہوا سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کا، ان کو سزا ہو گئی، ان کا کیریئر برباد ہو گیا. اس کے بعد کوئی اپیل آج تک، کوئی ایک درخواست پینڈنگ ہے، پتہ نہیں اس کا کیا فیوچر ہے، کب سنی جائے گی. لیکن وہ بیچارے ساری زندگی کے لیے اب تک تو وہ سیاست سے باہر ہیں. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے. اس کا فیصلہ اب سپریم کورٹ نے کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اب اس ہدایت پہ تو عمل ہوگا. رہی بات امیونٹی کی، امیونٹی ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ بھی اس کو بھی الیبریٹ کرنا پڑے گا. سوئٹزرلینڈ میں امیونٹی تو نہیں ہے، پاکستان میں ہے نا، پاکستان میں وہ سوورن امیونٹی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ان کا کام ہے. یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس کے اوپر تو ان کو اپلیکیشن دینی پڑے گی. وہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ سپریم امیونٹی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا وہ کیا کرتے ہیں، ان کا اپنا قانون ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا. دوسری بات ہے الیکشن آف دا پریزیڈنٹ. الیکشن کسی کا بھی ہو، وہ کیسے چیلنج ہو سکتا ہے. ایلیجیبلٹی ایک پرائمری چیز ہے، اس کا بھی ڈیسیژن ہونا ہے. بہت ساری چیزیں ابھی ڈیسائیڈ ہوں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ری اوپن ہونے کی جہاں تک بات ہے، اس میں کوئی ابہام ہے نہیں. ہدایت پہ دیکھیں، ہوں گے کیسز پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. فوزیہ وہاب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے. فوزیہ بہن اگر کوئی ان کی اپنے ذہن کے مطابق اگر کوئی تشریح ان کے پاس ہے تو میرا اعتراض نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ کیسے سوچتی ہیں. ایک فریز پڑھتا ہے بندہ، میں اس کا کچھ مطلب لیتا ہوں، حنیف عباسی صاحب کچھ دیکھیں فوزیہ وہاب صاحبہ کا یہ کہنا ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اپنی بات پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ہم اب یعنی حکومت ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ اپنے صدر صاحب کے بارے میں ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، حکومت کو نہیں. ریاست کو ریپرزینٹ میری بات اگر آپ تھوڑی پاکستان سی کو دیکھیں، یہ اس کے اندر کیسز ری اوپن ہونے کی اور بات ہے، پروسیس سروس اور بات ہے، اس کے بعد پھر ٹرائل ایک اور چیز ہے. کہاں پہ کوئی کسی جگہ پہ آ کے تشریح مانگ لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت جو ہے جس سپیرٹ کے اندر کورٹ کے اندر گئی، کمال اظفر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی، وہ تھوڑا سا حصہ جو جی ایچ کیو والا ہے اور سی آئی اے والا ہے اس کو اگر ایک طرف رکھ کے بات کریں، تو انہوں نے جو کورٹ کا جو فیصلہ ہے، یہ 18 صفحات کا جو فیصلہ ہے، اس کے اندر اگر آپ اس کو پڑھیں تو ان کی پوری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریپروڈیوس کی ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ری اوپن ہونے چاہیے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہیں، ان کو فیس کرنا چاہیے، سارا کچھ انہوں نے کہا. میں یہ کہتا ہوں اس کے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان گیلانی صاحب نے کورٹ کے اندر جب یہ این آر او دوبارہ کمیٹی سے واپس جانا تھا نا، پوری حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا ہم امپلیمنٹ. پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ اب فیصلہ عدالت کا ہے، پارلیمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اوکے فوزی صاحب، دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا، کیونکہ ان کی تقریر جو تھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم این آر او کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں پیش کر رہے، اور